اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ قرآن کی کوہان اور اس کی بلندی ہے۔ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش تلے سے نازل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ بے شک جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ سب گھروں سے چھوٹا خالی وہ گھر ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی 10 آیات، پہلی 4 آیتیں آیت الکرسی، اس کے بعد کی 2 آیات اور آخری 3 آیات کسی رات پڑھ لے تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی شان ہے اور قرآن کی شان سورہ بقرہ ہے۔ جس نے اسے رات کو گھر میں پڑھا اس گھر میں 3 رات شیطان داخل نہیں ہوتا، اور جس نے اسے دن کو پڑھا شیطان 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اس روایت کو ابو القاسم طبرانی، ابو حاتم ابن حبان اور مردویہ نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک رات سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ ان کا گھوڑا پاس بندھا ہوا تھا۔ اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ آپ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ وہ خاموش ہوئے تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا۔ وہ پھر پڑھنے لگے تو گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ ان کے صاحبزادے یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے۔ وہ اٹھے اور بچے کو اس خدشے سے اٹھا لیا کہ اسے چوٹ نہ آ جائے۔ جب انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو اسے نہ دیکھا۔ صبح اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے پڑھتے چلے جاتے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے یحییٰ کے بارے میں خدشہ ہوا تو میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ پھر میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز چھتری کی طرح ہے، اس میں چراغوں کی روشنی ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ روشنی غائب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں معلوم ہے وہ روشنی کیا تھی؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سن کر قریب آ گئے تھے۔ اگر تم پڑھتے رہتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے، حتیٰ کہ لوگ انہیں دیکھ لیتے اور وہ کسی سے نہ چھپتے۔ انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے۔
البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ سنن ترمذی کتاب فضائل القرآن۔ اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، الف لام میم سجدہ۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ خبر بمعنی نہیں ہے، اس میں شک نہ کرو۔ علاوہ ازیں اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کی صداقت میں جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ویسے تو الہی تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الہی سے سرشار ہوں گے، جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں، جن کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا، تو انہیں ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ امور غیبیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل و حواس سے ممکن نہیں، جیسے ذات باری تعالیٰ، وحی الہی، جنت، دوزخ، ملائکہ، عذاب قبر اور حشر اجساد وغیرہ۔ لہذا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ما ورائے عقل و احساس باتوں پر یقین رکھنا جزء ایمان ہے، اور ان کا انکار کفر و ضلالت ہے۔ اقامت صلاۃ سے مراد پابندی سے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا، ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔ انفاق کا لفظ عام ہے جو صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے۔ اہل ایمان حسب استطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ ماں باپ اور اہل و عیال پر صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئیں وہ سب سچی ہیں، وہ اب اپنی اصل شکل میں دنیا میں پائی نہیں جاتی، نیز اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشریح نبوی حدیث پر ہی کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی و رسالت کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، ورنہ اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالیٰ ضرور فرماتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقوی و عمل اور عقیدہ صحیحہ کا اہتمام کرتے ہیں، محض زبان سے اظہار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے۔ کامیابی سے مراد آخرت میں رضا الہی اور اس رحمت و مغفرت کا اصول ہے، اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور سعادت و کامرانی مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا ذکر فرما رہا ہے جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ اس کا کفر عناد اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے جس کے بعد اس سے خیر اور قبول اسلام کی توقع نہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائے، اور اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پورا جزیرہ عرب اسلام کے سائے عاطفت میں آ گیا۔ یہ ان کے عدم ایمان کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ کفر و معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی ہے، ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں، اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں، تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے اور ان سے معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس لوگ تو اس حدیث کا مصداق ہیں جن میں بیان کیا گیا ہے کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جائے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کے بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون المطففین، یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ ترمذی تفسیر سورہ مطففین۔ اسی کیفیت کو قرآن نے ختم مہر لگ جانے سے تعبیر فرمایا ہے، جو ان کے مسلسل بدعمالیوں کا منطقی نتیجہ ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اپنے خدا کو اور مومنوں کو چمکا دیتے ہیں مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چمکا نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کی جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ نفاق دراصل بھلائی کو ظاہر کرنے اور شر کو پوشیدہ رکھنے کا نام ہے۔ ابن جریج فرماتے ہیں، منافق وہ ہے جس کا قول اس کے فعل باطن اس کے ظاہر کے خلاف ہو، اندر اور گھر سے باہر اس کے خلاف ہو، اجتماع میں انفرادی صورت کے برعکس ہو۔ منافقین کی صفات کا ذکر مدنی صورتوں میں ہے، کیونکہ مکہ میں منافقین نہ تھے، بلکہ اس کے برعکس لوگ مجبوراً کفر کا اظہار کرتے تھے، حالانکہ وہ باطنی طور پر مسلمان تھے۔ یہود میں سے کم لوگ مسلمان ہوئے ما سوا عبداللہ ابن سلام کے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو مدینہ کا رئیس تھا اور بنو خزرج سے تھا، زمانہ جاہلیت میں دونوں قبائل سے اپنا سردار تسلیم کرتے تھے، بلکہ اس کے بادشاہ بنانے کا اعلان بھی ہو چکا تھا کہ بھلائی آ پہنچی اور لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسے بھول گئے۔ اس وجہ سے اسلام اور اہل اسلام اس کے دل میں کھٹکنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یعنی وہ صرف زبانی اقرار کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، منافق آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ یعنی جب بدر کا واقعہ ہوا تو وہ کہنے لگے کہ یہ امر اب غالب آتا جا رہا ہے، چنانچہ اس نے بظاہر اسلام قبول کیا۔ اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے پیروکاروں کے ایک جماعت نے بھی یہ کیا، بعض اہل کتاب بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس طرح مدینہ اور اس کے ارد گرد نفاق قائم ہو گیا۔ مہاجرین میں سے کسی نے بھی
بزور شمشیر ہجرت نہ کی تھی، بلکہ وہ رضا الہی کی خاطر اپنا مال، اولاد اور وطن چھوڑ کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یعنی وہ صرف زبانی اقرار کرتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منافق آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ انہوں نے مزید تاکید کرتے ہوئے یہ کہا آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ رب العزت اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ بات اس طرح نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی اور خبر کو جھٹلاتے ہوئے بتایا کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ گواہی دیتا ہے بلا شبہ منافقین جھوٹے ہیں، اور فرمایا وہ مومن نہیں ہیں، یعنی ایمان کو ظاہر کر کے اور کفر کو چھپا کر وہ اپنی جہالت کے سبب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ چیز ان کو نفع دے گی، اور ان کا مکر معاذ اللہ تبارک و تعالی پر بھی چل جائے گا، جس طرح بعض مومنین پر چل جاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے سامنے، جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور خیال کریں گے کہ وہ کسی مفید چیز پر تکیہ کیے ہوئے ہیں۔ خبردار، یہی وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ منافقین اپنے کفر و شرک اور تکذیب کے ساتھ اپنے رب کو ناراض کرتے ہوئے اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں اس بات کا احساس اور ادراک تک نہیں، وہ اپنے انجام سے بے بہرہ ہیں۔ ابن ابی حاتم لکھتے ہیں کہ ابن جریج اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اظہار کر کے وہ اپنی جان و مال کو بچانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں منافقوں کی صفات اکثر یہ ہے بد اخلاق، زبان سے تصدیق کرتا ہے لیکن دل سے انکار کرتا ہے، اس کا عمل اس کے خلاف ہے، صبح کو ایک حالت پر ہوتا ہے، شام کو اس کے برعکس، شام کو کچھ، صبح کو کچھ، اور کشتی کی طرح جو ہوا کے رحم و کرم پر ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ حضرت ابن عباس نے مرض سے مراد نفاق لیا ہے، اس کے مشابہ یہ آیت بھی ہے جس کا ترجمہ یہ بیان کیا گیا، اور جو لوگ راہ ہدایت پر چلے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے ان کے نور ہدایت کو اور انہیں تقوی کی توفیق بخشتا ہے۔ حضرت امام مالک کا قول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے قتل سے اس لیے گریزہ رہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ علم ہو جائے کہ حاکم اپنے علم کے بنا پر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ قرطبی لکھتے ہیں کہ اس کی ایک توجیہ وہ ہے جو امام شافعی نے ذکر فرمائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے قتل سے اس لیے رکے رہے کہ وہ اسلام ظاہر کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نفاق کا علم تھا، کیونکہ اسلام کا اظہار سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے ظاہراً آدمی پر اسلام کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں، اگر وہ اس کا اعتقاد بھی رکھتا ہو تو دار آخرت میں اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ اس کی حقانیت کا عقیدہ نہیں رکھتا تو دینی احکام کا اس پر جاری ہونا اور اہل ایمان کے ساتھ میل جول اسے کوئی نفع نہیں دے گا۔ منافق پکاریں گے اہل ایمان کو، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ کہیں گے بے شک، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنوں میں ڈال دیا اور ہماری تباہی کا انتظار کرتے رہے اور شک میں مبتلا رہے اور دھوکہ میں ڈال دیا تمہیں جھوٹی امیدوں نے، یہاں تک کہ اللہ کا فرمان آ پہنچا۔ وہ محشر میں بھی مسلمانوں کے ساتھ چمٹے رہیں گے، جب حق واضح ہو جائے گا وہ ان سے نمایاں ہو جائیں گے اور پیچھے رہ جائیں گے۔ ارشاد باری ہے اور رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جو وہ دل سے چاہتے ہوں گے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر سجدہ نہ کر سکیں گے، جیسا کہ بعض احادیث میں اس کی تصریح کر دی گئی ہے۔ بعض منافقین کا نفاق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، اس کی بنیاد حدیث حذیفہ بن یمان پر ہے۔
اس میں 14 منافقین کے اسما گنوائے گئے ہیں جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر رات کے اندھیرے میں کسی گھاٹی کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا۔ ان کی مکروہ سازش یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو بدکا دیں گے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آ گریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی اور فرمایا، اور اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور شہر میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے، تو ہم آپ کو مسلط کر دیں گے کہ ان پر پھر وہ نہ ٹھہر سکیں گے آپ کے پاس مدینہ طیبہ میں مگر چند روز، وہ بھی اس حال میں کہ ان پر لعنت برس رہی ہوگی، جہاں پائے جائیں گے، پکڑے جائیں گے اور جان سے مار ڈالے جائیں گے۔ منافقین میں سب سے مشہور عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اس کی تدفین میں شرکت فرمائی، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زیادہ اصرار کیا تو فرمایا، میں ناپسند کرتا ہوں کہ عرب یہ کہیں کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں، اور صحیح کی روایت میں ہے، مجھے اختیار دیا گیا تو میں نے اختیار کر لیا، اور ایک روایت میں ہے، اگر مجھے علم ہوتا کہ 70 سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی بخشش ہو جائے گی تو یقیناً میں زیادہ کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں منافقت کی بیماری سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔